چچی کی کفالت میں آنے والی معصوم یتیم فاطمہ پر سارا دن گھر کے کاموں کا بوجھ رہتا تھا۔ ایک دن کھانا بناتے ہوئے فاطمہ کے ہاتھ سے مہنگا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ چچی غصے میں آ کر اسے مارنے ہی والی تھیں کہ باہر ایک کالی شیشوں والی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا گیٹ کھلا اور ایک باوقار شخص باہر نکلا۔ جب اس نے فاطمہ کو گلے سے لگایا اور چچی کی طرف دیکھا تو سارا ماحول سکتے میں آ گیا، کیونکہ صبح کی سفیدی ابھی پوری طرح آسمان پر نہیں پھیلی تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ جب فاطمہ کی آنکھ کھل گئی، اس کے دن کا آغاز ہمیشہ اسی خوف اور سہمے ہوئے انداز میں ہوتا تھا جیسے کوئی قیدی اپنی مشقت کے دن گن رہا ہو۔ اس کے چھوٹے اور کمزور جسم پر پرانے رنگ اڑے ہوئے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، جو اس سرد موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے بالکل ناکافی تھے۔ اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے کوئی جوتا یا چپل تک نہیں تھی، اور وہ اسی طرح ننگے پاؤں اس بڑے سے گھر کے ٹھنڈے فرش پر چلنے پر مجبور تھی۔ اس کے والدین کے اچانک انتقال کے بعد جب سے وہ اپنی چچی کی کفالت میں آئی تھی، اس گھر کی ہر خوشی، ہر راحت اور ہر آرام اس کے لیے مکمل طور پر ممنوع ہو چکا تھا۔ اس کا بستر محض ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی جو کچن کے ایک تنگ اور اندھیرے کونے میں پڑی رہتی تھی، تاکہ وہ صبح سب سے پہلے اٹھ کر سیدھا اپنا کام شروع کر سکے۔ فاطمہ نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کو ملا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سردی سے کانپتے ہوئے اپنے وجود کو سمیٹا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا سارا دن گھر کے کاموں کے بھاری بوجھ تلے دب کر ہی گزرنا ہے۔ اس نے سب سے پہلے کچن کی صفائی شروع کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ رات کے جھوٹے برتنوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر وہاں اس کا منتظر تھا۔ ٹھنڈے یخ پانی سے برتن دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ بالکل سن ہو رہے تھے اور انگلیوں میں درد اٹھ رہا تھا، لیکن اس کے پاس رکنے یا اپنے ہاتھوں کو گرم کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر چچی کے جاگنے تک کچن کی صفائی نہ ہوئی اور ناشتے کا سامان تیار نہ ملا تو اس پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے والدین کی یاد سے آنسو تیر رہے تھے، لیکن وہ انہیں رخساروں پر گرنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ اس کے رونے پر بھی چچی نے سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ کچن کا کام ختم کرنے کے بعد وہ بڑے صحن کی طرف آئی۔ گھر کا صحن بہت وسیع تھا اور اسے روزانہ جھاڑو دینا اور پھر پانی سے دھونا فاطمہ کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کھردرے اور ٹھنڈے فرش پر چلتے ہوئے جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں کئی جگہوں پر پرانے زخم تھے، جن سے اکثر کام کی زیادتی کی وجہ سے خون رسنے لگتا تھا، لیکن اسے اس درد کی پرواہ کرنے کی یا زخموں پر پٹی باندھنے کی کوئی مہلت نہیں ملتی تھی۔ صحن کی صفائی ابھی آدھی ہی ہوئی تھی کہ اس کی چچی اپنے گرم بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا چہرہ صبح سویرے ہی غصے سے بھرا ہوا تھا اور اس نے باہر قدم رکھتے ہی فاطمہ پر اپنے روزمرہ کے طعنوں کی برسات شروع کر دی۔ چچی اسے مسلسل یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس گھر پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور اس کے والدین جان بوجھ کر اسے ان کے گلے میں مصیبت بنا کر ڈال گئے ہیں۔ چچی اسے نحوست کی علامت قرار دے رہی تھی اور اونچی آواز میں بول رہی تھی کہ جب سے فاطمہ اس گھر میں آئی ہے، ان کے گھر کی ساری برکت اور سکون ختم ہو گیا ہے۔ فاطمہ خاموشی سے اپنا سر جھکائے صحن دھوتی رہی اور اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ چچی وہیں پاس پڑی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئیں اور اس نے فاطمہ کو کام میں سست ہونے کا طعنہ دینا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی،
کہ فاطمہ جان بوجھ کر کام آہستہ آہستہ کرتی ہے تاکہ اسے دن میں کم کام کرنا پڑے۔ حالانکہ فاطمہ کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینہ آ چکا تھا۔ چچی کے تانے ایک پل کے لیے بھی نہ رک رہے تھے۔ وہ فاطمہ کے لباس، اس کی کمزور شکل، اس کے گزر جانے والے ماں باپ اور اس کے وجود کے ہر پہلو کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی۔ وہ اسے بار بار یاد دلا رہی تھی کہ اگر وہ ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں پناہ نہ دیتی تو فاطمہ آج سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہوتی اور بھیک مانگنے پر مجبور ہوتی۔ چچی کا دعویٰ تھا کہ وہ فاطمہ کو 2 وقت کی روٹی اور چھت دے کر اس پر بہت بڑا احسان کر رہی ہے، اور اس عظیم احسان کا بدلہ فاطمہ ساری زندگی غلامی کر کے بھی نہیں چکا سکتی۔ فاطمہ کے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا، لیکن اس کی زبان پر مکمل خاموشی تھی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی اپنے دفاع میں کہا تو چچی اس پر ہاتھ اٹھانے اور مارنے پیٹنے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرے گی۔ صحن کا فرش دھونے کے فوراً بعد فاطمہ کو غسل خانے میں پڑے کپڑے دھونے کا حکم ملا۔ میلے کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر وہاں اس کا منتظر تھا۔ چچی نے اسے سختی سے ہدایت کی کہ کپڑے بالکل اجلے اور چمکدار ہونے چاہئیں، ورنہ وہ اسے سارا دن بھوکا رکھے گی اور رات کا کھانا بھی نہیں دے گی۔ فاطمہ نے کپڑے دھونا شروع کیے تو کپڑے دھونے والے صرف اور صابن کی تیز کیمیکل کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی کھال مزید کھرچنے لگی اور جلن ہونے لگی۔ ننگے پاؤں مسلسل گیلے فرش پر کھڑے رہنے کی وجہ سے اسے شدید سردی لگ رہی تھی اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن چچی کی کرخت آواز مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ چچی اب اسے اس کی مرحوم ماں کے حوالے سے تانے دے رہی تھی کہ اس کی ماں بھی کوئی کام سلیقے سے نہیں کرتی تھی اور فاطمہ بھی بالکل اپنی ماں پر گئی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے۔ چچی اسے نکھٹو، کامچور، بے وقوف اور احسان فراموش جیسے القابات سے نواز رہی تھی۔ چچی کا غصہ اور اس کی زبان کی تلخی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ فاطمہ کے ہر کام میں بلا وجہ کیڑے نکال رہی تھی۔ اگر فاطمہ کسی موٹے کپڑے کو میل نکالنے کے لیے زیادہ رگڑتی تو چچی دور بیٹھے چلاتی کہ وہ اس کے مہنگے کپڑے پھاڑ دے گی، اور اگر وہ کم رگڑتی تو طعنہ دیتی کہ وہ کپڑوں میں سے میل نہیں نکال رہی اور صرف کو ضائع کر رہی ہے۔ فاطمہ کی حالت ایک بے جان مشین جیسی ہو گئی تھی جس میں کوئی احساس باقی نہ رہا ہو اور جو صرف ملنے والے حکم کی تعمیل کر سکتی ہو۔ اس کے چھوٹے اور معصوم سے وجود پر اتنی بڑی اور تھکا دینے والی ذمہ داریوں کا بوجھ اس کی کم سن عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا۔ مشقت کی وجہ سے اس کے کندھے شدید دکھ رہے تھے اور اس کی کمر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن چچی کے زہریلے طعنے اس جسمانی درد سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھے جو سیدھے اس کے دل پر لگ رہے تھے۔ چچی اسے بتا رہی تھی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اسے اس اتنے بڑے اور شاندار گھر میں رہنے کی جگہ ملی ہے، جبکہ اس کے بدلے میں وہ صرف تھوڑا سا معمولی کام کرتی ہے۔ چچی کے نزدیک یہ سارا دن کی ہڈی توڑ مشقت اور بیگار صرف ایک معمولی سا کام تھا جس کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فاطمہ کو مسلسل یہ دھمکی بھی دے رہی تھی کہ اگر اس نے کسی بھی کام میں ذرا سی بھی کوتاہی کی یا سستی دکھائی تو وہ اسے اسی وقت گھر سے باہر نکال دے گی اور پھر اسے اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ فاطمہ کی آنکھوں کے سامنے تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن وہ اپنے کانپتے
اور سردی سے نیلے پڑتے ہاتھوں سے بھاری کپڑے نچوڑ کر تار پر ڈالنے کے لیے بالٹی میں جمع کرنے لگی۔ چچی کی تیز اور چبھتی ہوئی نظریں مسلسل اس کے ہر عمل پر گڑی ہوئی تھیں، اور اس کی زبان کینچی کی طرح بغیر رکے چل رہی تھی۔ چچی اسے کہہ رہی تھی کہ وہ جلدی جلدی اپنا ہاتھ چلائے اور سستی کو ختم کرے، کیونکہ ابھی پورے گھر کے کمروں کا فرش پہنچنا باقی ہے، اور اس کے بعد فوراً دوپہر کا کھانا بھی بنانا ہے۔ فاطمہ کو اپنے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح یہ سب اتنی جلدی اکیلے اکیلے کرے گی، لیکن اس کے پاس اس ظلم کو سہنے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں تھا۔ وہ پانی سے بھری بھاری بالٹی اور گیلے کپڑے لے کر چھت کی طرف جانے لگی تو سیڑھیوں پر کمزوری کی وجہ سے اس کا ننگا پاؤں پھسلا، لیکن اس نے دیوار کا سہارا لے کر بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ گر جاتی تو چچی اس کی چوٹ یا درد کی پرواہ کرنے کی بجائے اسے نقصان کرنے اور کپڑے گندے کرنے پر مزید طعنے دیتی، اور شاید اسے سزا کے طور پر دوبارہ کپڑے دھونے پڑتے۔ چھت پر کپڑے پھیلانے کے بعد وہ فوراً دوڑتی ہوئی نیچے آئی تاکہ صفائی کا اگلا مرحلہ بغیر کسی تاخیر کے شروع کر سکے۔ اس نے بالٹی میں دوبارہ پانی بھرا اور کپڑے لے کر فرش پر پوچھا لگانا شروع کیا۔ گھر کے تمام کمروں سے لے کر لمبے برآمدے تک ہر جگہ اسے جھک کر اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فرش صاف کرنا تھا۔ اس کی کمر دوہری ہو رہی تھی اور اس کے پاؤں کی ایڑیاں مسلسل چلنے اور رگڑ کھانے سے درد سے پھٹ رہی تھیں۔ چچی اب اپنے کمرے میں صوفے پر آرام سے بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، لیکن اس کی زبان ابھی بھی فاطمہ کو نشانہ بنا رہی تھی۔ وہ اسے اونچی آواز میں طعنے دے رہی تھی کہ وہ فرش پر پانی کے نشان چھوڑ رہی ہے اور اسے آج تک ٹھیک سے صفائی کرنی نہیں آئی۔ وہ فاطمہ کو جاہل اور گنوار کہہ کر پکار رہی تھی، جسے شہر کے پڑھے لکھے گھروں کے کاموں کا کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ چچی اسے بار بار یہ سنا رہی تھی کہ اس نے فاطمہ کے باپ کی موت کے بعد اس پر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اور فاطمہ اس پیسے کا رتی برابر بھی حق ادا نہیں کر رہی۔ فاطمہ فرش پہنچتے ہوئے چچی کے قدموں تک پہنچی تو چچی نے حقارت سے اپنے پاؤں اوپر کر لیے اور اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ چچی نے اسے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ وہ اپنے گندے اور بدبودار کپڑوں سے اس کے صاف صوفے کو خراب نہ کرے اور دور رہ کر صفائی کرے۔ فاطمہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے خاموشی سے فرش صاف کیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا ہر دن بالکل اسی طرح اذیت ناک صبح سے شروع ہوتا تھا اور اسی طرح چچی کے مسلسل طعنوں، کڑوی باتوں اور سخت جان لیوا مشقت کے سائے میں گزرتا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی امید کی کرن تھی، نہ کوئی ہمدرد اور نہ ہی کوئی سہارا جو اسے اس عذاب سے نکال سکے۔ وہ بس ایک بے حس اور مشینی زندگی گزارنے پر مجبور تھی، جس میں اسے صرف بغیر رکے کام کرنا تھا اور بدلے میں صرف اور صرف طعنے سننے تھے۔ چچی اسے یہ بھی طعنہ دے رہی تھی کہ وہ سارا دن گھر کا مہنگا راشن کھاتی ہے اور اس کے تھوڑے بہت کام کرنے سے اس کے کھانے پینے کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے۔ چچی کی مسلسل تلخ باتیں اور زہریلے طعنے فاطمہ کے معصوم اور کچے ذہن پر گہرے زخم لگا رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جسے اس عمر میں کتابوں، کھلونوں، پیار محبت اور شفقت کی ضرورت تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کے حصے میں صرف مشقت اور نفرت آئی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں کا بوجھ اٹھاتی اور چچی کی کفالت میں ہونے کی بھاری قیمت چکاتی۔
اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور ننگے پاؤں اس کی بے بسی، غریبی اور لاچارگی کی سب سے بڑی گواہی تھے۔ لیکن چچی کے پتھر دل میں اس قابل رحم حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ وہ بس صوفے پر بیٹھی مسلسل اسے تانے دے رہی تھی، اس کے وجود کو کوس رہی تھی، اس کے والدین کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اس کی ہر چھوٹی سی حرکت پر نکتہ چینی کر رہی تھی، اور فاطمہ اپنے زخموں اور تھکن کو چھپائے خاموشی سے اپنا کام جاری کیے جا رہی تھی، جبکہ چچی اسے مسلسل تانے دے رہی تھی۔ فرش کی صفائی مکمل کرنے کے بعد فاطمہ کی تھکاوٹ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے چھوٹے اور کمزور وجود میں مزید کوئی کام کرنے کی ہمت باقی نہیں بچی تھی، لیکن چچی کی مسلسل ڈانٹ اور دل میں بیٹھے ہوئے خوف نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے یا سانس لینے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اپنے دکھتے ہوئے گھٹنوں اور سردی سے کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل کھڑی ہوئی اور کچن کی طرف اپنے بوجھل قدم بڑھانے لگی۔ دوپہر کا وقت تیزی سے قریب آ رہا تھا، اور چچی نے دوپہر کے کھانے کے لیے نت نئی فرمائشوں کی ایک لمبی فہرست پہلے ہی اونچی آواز میں سنا دی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی حبس اور گرمی کا ایک شدید جھونکا اس کے معصوم چہرے سے ٹکرایا، لیکن اس نے بغیر کوئی پرواہ کیے پرانے ماچس سے چولہا جلایا اور دوپہر کا کھانا بنانے کی تیاری میں پوری طرح مصروف ہو گئی۔ اس کے ہاتھ جو صبح سے ٹھنڈے یخ پانی اور تیز سرف کی وجہ سے بری طرح زخمی اور سرخ ہو چکے تھے، اب کٹی ہوئی تیز مرچوں اور مسالوں کی وجہ سے مزید جلنے لگے تھے۔ لیکن وہ اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتی رہی۔ اسے بھوک شدت سے ستا رہی تھی، کیونکہ رات کے بعد سے اس کے معدے میں روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں گیا تھا، اور صبح سے لے کر اب تک کی مسلسل اور سخت مشقت نے اس کے جسم کی ساری توانائی نچوڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کا سر کمزوری کی وجہ سے چکرا رہا تھا، اور آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی سستی دکھائی یا کہیں بیٹھ کر کھانے کی یا آرام کرنے کی کوشش کی تو چچی اسے کچن سے دھکے مار کر باہر نکال دیں گی، اور آج اسے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس نے تیزی سے چاقو کی مدد سے سبزیاں کاٹیں اور ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دیں۔ ہنڈیاں کی اڑتی ہوئی گرم بھاپ اور چولہے کی شدید تپش سے اس کا چہرہ پسینے سے پوری طرح بھیگ گیا تھا، اور اس کے بکھرے ہوئے بال اس کی گیلی پیشانی پر چپک رہے تھے، لیکن اس کے پاس اپنے دوپٹے سے پسینہ پہنچنے کی بھی فرصت یا مہلت نہیں تھی۔ چچی مسلسل باہر صحن سے اونچی آوازیں لگا رہی تھی اور اسے جلدی جلدی ہاتھ چلانے اور کام جلد ختم کرنے کی سخت تاکید کر رہی تھی۔ چچی کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اور اس کا بلا وجہ کا غصہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے جلدی جلدی برتن میں آٹا نکالا، اسے گوندھ کر روٹیاں بنانا شروع کیں۔ گرم اور سلگتے ہوئے توے کی تیز تپش اس کے کمزور اور چھوٹے ہاتھوں کو جھلسا رہی تھی، لیکن اس کی پوری توجہ صرف اور صرف اس بات پر مرکوز تھی کہ روٹی کہیں سے تھوڑی سی بھی جل نہ جائے یا کچی نہ رہ جائے، ورنہ چچی کی بے رحم مار سے اسے آج کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کھانا مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد اس نے جلدی سے الماری سے برتن نکالے اور انہیں ایک صاف سوکھے کپڑے سے رگڑ رگڑ کر پوچھنا شروع کیا۔ چچی کا مزاج برتنوں کے معاملے میں بہت نخرے والا اور تیز تھا، اور وہ کھانے کے برتنوں پر پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ
یا کوئی معمولی سا داغ بھی بالکل برداشت نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ نے ایک ایک کر کے برتن کو بہت احتیاط اور دھیان سے صاف کیا، اور پھر کھانے کا سارا سامان ایک بڑی سی چوبی ٹرے میں سلیقے سے سجا کر چچی کے کمرے کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس بھاری ٹرے کا بوجھ اس کے چھوٹے سے وجود اور کمزور ہاتھوں کے لیے بہت زیادہ تھا، اور اس کے ہاتھ وزن کی زیادتی کی وجہ سے بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن اس نے اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اس ٹرے کو سنبھالا اور بمشکل اپنے قدم اٹھاتی ہوئی آہستہ آہستہ چچی کے شاندار کمرے تک پہنچی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ چچی انتہائی غصے اور بے صبری کے عالم میں اپنے نرم صوفے پر بیٹھی ہے اور مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے وہ بھاری ٹرے سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھی اور ادب سے پیچھے ہٹ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ چچی نے حقارت اور غصے بھری نظروں سے کھانے کے برتنوں کا جائزہ لیا اور پھر فاطمہ کو ایک گہری اور غضبناک نظر سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس نے فاطمہ کو انتہائی کرخت لہجے میں حکم دیا کہ وہ فوراً کچن میں جائے اور فریج سے ٹھنڈا یخ پانی اور اس کا وہ خاص اور بے حد مہنگا شیشے کا گلاس لے کر آئے جو اس نے پچھلے ہی ہفتے بازار سے بہت مہنگے داموں اور شوق سے خریدا تھا۔ وہ چمکدار اور قیمتی گلاس چچی کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور اس نے گھر کے کسی بھی فرد کو اسے ہاتھ لگانے یا استعمال کرنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی، لیکن آج اس نے جان بوجھ کر فاطمہ کو وہی قیمتی گلاس لانے کا مشکل حکم دیا تھا۔ فاطمہ کا ننھا سا دل یہ سخت حکم سن کر ہی خوف اور دہشت سے زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ گلاس کتنا زیادہ قیمتی اور نازک ہے۔ اگر غلطی سے بھی اسے کچھ ہو گیا یا اس پر کوئی خراش آ گئی تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف دوڑتی ہوئی گئی اور فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بڑی بوتل نکالی۔ پھر وہ اس اونچی الماری کی طرف بڑھی جہاں چچی نے اپنا وہ مہنگا اور نازک شیشے کا گلاس سب کی نظروں سے بچا کر اور چھپا کر رکھا تھا۔ فاطمہ نے بہت احتیاط سے اپنے کانپتے ہوئے چھوٹے ہاتھوں سے وہ گلاس الماری کے کونے سے نکالا۔ وہ گلاس واقعی بہت خوبصورت، چمکدار اور بھاری تھا، اور اس پر بہت باریک اور نفیس سنہری کام ہوا تھا۔ فاطمہ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ کسی بھی طرح اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر نہ جائے۔ اس کے ہاتھ ابھی تک روٹیاں بنانے کی وجہ سے تھوڑے پسینے میں گیلے تھے، اور صبح سے کپڑے دھونے کی وجہ سے اس کی انگلیاں بالکل سن اور بے جان محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ میں پانی کی بھاری بوتل اور دوسرے ہاتھ میں وہ نازک گلاس اٹھایا اور بہت دھیان سے اپنا ایک ایک قدم رکھتی ہوئی واپس چچی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کا ہر قدم بہت سست اور انتہائی محتاط تھا، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی چھوٹی سی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز اور بے قابو ہو چکی تھیں کہ اسے اپنا دل اپنے سینے سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چچی کی تیز اور غصیلی نظریں دروازے پر ہی جمی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی فاطمہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، چچی نے اسے جلدی چلنے والے اور پانی ڈالنے کا انتہائی سخت حکم دیا۔ چچی کی تیز اور کرخت آواز اچانک سن کر فاطمہ کے کمزور اعصاب مزید تن گئے اور اس کی گھبراہٹ اور خوف میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے میز کی طرف بڑھی تاکہ پانی کا وہ مہنگا گلاس چچی کے سامنے رکھ سکے، لیکن شدید گھبراہٹ،
دن بھر کی جان لیوا تھکاوٹ اور چچی کے خوف کی وجہ سے اس کے جسم نے اس کا مکمل طور پر ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ جو پہلے ہی پسینے کی وجہ سے گیلے اور مسلسل کام کی وجہ سے حد سے زیادہ کمزور تھے، اچانک بری طرح کانپنے لگے۔ جیسے ہی اس نے اس بھاری گلاس کو میز کی سطح پر رکھنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی گرفت اچانک کمزور پڑ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتی یا گلاس کو دوبارہ مضبوطی سے پکڑ پاتی، وہ مہنگا اور قیمتی شیشے کا گلاس اس کے پسینے سے گیلے ہاتھوں سے بری طرح پھسل گیا۔ فاطمہ نے انتہائی تیزی سے اسے ہوا میں پکڑنے کی ناکام کوشش کی، لیکن گلاس ہوا میں تیرتا ہوا سیدھا نیچے سخت اور ٹھنڈے فرش کی طرف گرا، اور ایک انتہائی زوردار، دل دہلا دینے والی اور خوفناک آواز کے ساتھ فرش سے ٹکرا کر مکمل طور پر چکنا چور ہو گیا۔ شیشے کے بے شمار چھوٹے چھوٹے اور تیز ٹکڑے پورے کمرے کے فرش پر ہر طرف بکھر گئے، اور کچھ تیز ٹکڑے اڑ کر فاطمہ کے ننگے پیروں پر بھی زور سے لگے، لیکن اسے اس خوفناک وقت میں کسی بھی جسمانی درد یا چوٹ کا بالکل کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایک دم سے موت جیسی گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ گلاس ٹوٹنے کی وہ تیز اور بھیانک آواز جیسے فاطمہ کے کانوں میں مسلسل گونجتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی سانسیں اس کے حلق میں بری طرح اٹک گئیں، اور اس کا رنگ شدید خوف اور دہشت کے مارے بالکل سفید پڑ گیا۔ اسے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو اور سارا آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی سہمی ہوئی نظریں اوپر اٹھا کر چچی کی طرف دیکھا۔ چچی کا چہرہ جو پہلے ہی بلا وجہ کے غصے سے بھرا ہوا تھا، اب مارے غضب کے بالکل سرخ اور بھیانک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور وہ اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی اس ٹوٹے ہوئے قیمتی گلاس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کی سب سے قیمتی اور پسندیدہ چیز تھی۔ چچی کے لیے وہ محض پانی پینے کا ایک عام سا گلاس نہیں تھا، بلکہ اس کی جھوٹی انا اور اس کی دولت کی سب سے بڑی علامت تھا۔ اور آج اس یتیم، بے آسرا اور معصوم بچی نے اسے اپنے ہاتھوں سے زمین پر گرا کر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو چچی کو بالکل یقین ہی نہیں آیا کہ فاطمہ نے اتنی بڑی جسارت کیسے کر لی اور اس کا پسندیدہ گلاس کیسے ٹوٹ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سارا دبا ہوا غصہ ایک تباہ کن طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ ایک جنگلی جانور کی طرح زور سے دھاڑی، اور اس نے کھڑے ہوتے ہی فاطمہ کو ایسی سخت مغالظات اور گندی گالیاں دینا شروع کر دیں کہ معصوم فاطمہ خوف اور دہشت کے مارے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ چچی نے غصے میں اپنا بھاری ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور انتہائی تیزی سے فاطمہ کی طرف آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر موجود صفاکی اور درندگی صاف بتا رہی تھی کہ وہ آج فاطمہ کو کسی بھی صورت زندہ نہیں چھوڑے گی۔ فاطمہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئی، اور اس نے بے بسی میں اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے کے آگے کر لیے تاکہ خود کو چچی کے ظالمانہ اور وحشیانہ وار سے کسی طرح بچا سکے۔ اس کا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح بری طرح کانپ رہا تھا، اور اس کی معصوم آنکھوں سے گرم آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا تیز سیلاب بہہ نکلا۔ وہ دل ہی دل میں روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی، اور اپنے گزر جانے والے والدین کو بے بسی سے پکار رہی تھی، لیکن اس وقت اس بند کمرے میں اس کی درد بھری فریاد سننے والا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ چچی اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی،
اور اس کا بلند کیا ہوا ظالم ہاتھ پوری قوت اور نفرت کے ساتھ نیچے آنے والا تھا۔ وہ اپنے غصے اور انتقام میں بالکل اندھی ہو چکی تھی اور اسے اس معصوم یتیم بچی کی خوف زدہ حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس اس مہنگے گلاس کے ٹوٹنے کا سارا بدلہ فاطمہ کے کمزور اور لاغر جسم پر اپنی ساری درندگی اور طاقت نکال کر لینا چاہتی تھی۔ فاطمہ نے آنکھیں کس کر بند کر لیں اور آنے والی اذیت ناک تکلیف کا سہم کر انتظار کرنے لگی۔ چچی کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور اس نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے فاطمہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پوری قوت سے گھمایا اور غصے میں آ کر اسے مارنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر ایک کالی شیشوں والی گاڑی تیزی سے آ کر رکی۔ گاڑی کی تیز آواز نے چچی کے ہاتھ کو ہوا میں ہی روک دیا اور اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ گاڑی کا گیٹ کھلا اور ایک انتہائی باوقار شخص باہر نکلا۔ وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر کانپتی ہوئی فاطمہ کو پیار سے گلے لگا لیا۔ جب اس نے فاطمہ کو بازوؤں میں چھپا کر غضبناک نظروں سے چچی کی طرف دیکھا تو سارا ماحول سکتے میں آ گیا۔ اس شخص نے فاطمہ کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اس کے کمزور کانپتے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کا سگا ماموں تھا، جو ہزاروں میل دور امریکہ سے سیدھی اپنی بھانجی سے ملنے اور اسے اچانک حیران کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک شدید درد اٹھ رہا تھا، کیونکہ اس نے جس فاطمہ کو اپنے تصور میں ایک خوشحال اور مسکراتی ہوئی بچی کی طرح سوچا تھا، وہ حقیقت میں ایک مرجھائے ہوئے اور کچلے ہوئے پھول کی طرح اس کے سینے سے لگی خوف اور دہشت سے مسلسل کانپ رہی تھی۔ ماموں نے جب فاطمہ کے کھردرے اور زخموں سے بھرے ہاتھ دیکھے تو اس کے دل پر جیسے کسی نے تیز دھار خنجر چلا دیا ہو۔ اسے وہ نرم و نازک ہاتھ یاد آئے جو وہ بچپن میں بڑے پیار سے چوما کرتا تھا، اور اب ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر تیز سرف صابن اور مسلسل محنت مشقت کے گہرے اور سرخ نشان تھے۔ اس کے کپڑے جو جگہ جگہ سے بری طرح پھٹے ہوئے تھے اور اس کے ننگے پاؤں جن پر شیشے کے کچھ تیز ذرے لگنے سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، ماموں کی روح کو تڑپا رہے تھے۔ اسے اپنی سگی بہن کی یاد آ رہی تھی، جس نے مرتے وقت فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے اپنی بیٹی سمجھنے کا وعدہ لیا تھا، اور آج اس بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اس کا اپنا وجود شرمندگی اور دکھ سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ ماموں کا ذہن ماضی کی ان تمام یادوں میں بھٹکنے لگا جب اس کی بہن زندہ تھی اور یہ گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی بہن سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ امریکہ جا کر خوب پیسہ کمائے گا اور اپنی بھانجی کو دنیا کی ہر خوشی لا کر دے گا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے دن رات ایک کر کے محنت کر رہا تھا اور اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ ہر مہینے بغیر کسی ناغے کے پاکستان بھیجتا تھا، تاکہ فاطمہ کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو اور وہ ایک شہزادیوں جیسی شاندار زندگی گزار سکے۔ وہ وہاں پردیس میں اکیلا سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر اوور ٹائم لگاتا تھا اور اپنے لیے کچھ خریدنے کی بجائے وہ سارے پیسے چچی کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا تھا، کیونکہ چچی نے اسے مکمل یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ فاطمہ کو اپنی سگی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار دے گی اور اسے شہر کے اعلیٰ ترین اسکول میں پڑھائے گی۔ ماموں کو چچی کی ان تمام جھوٹی باتوں پر مکمل یقین تھا، کیونکہ وہ ہر مہینے اسے فاطمہ کی جھوٹی اور نقلی تصویریں بنا کر بھیجا کرتی تھیں،
جن میں فاطمہ کو کسی اور کے خوبصورت اور مہنگے کپڑے پہنا کر اور زبردستی مسکرا کر کھڑا کیا جاتا تھا، تاکہ ماموں کو وہاں بیٹھ کر مکمل یقین رہے کہ اس کی بھانجی بہت خوش اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے اور اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان تصویروں میں فاطمہ کے بال بنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں مہنگے کھلونے ہوتے تھے، جو تصویر کھینچ لینے کے فوراً بعد چچی اس سے چھین لیتی تھی اور اسے دوبارہ کچن کے اندھیرے کونے میں دھکیل کر اس سے برتن دھلوانا شروع کر دیتی تھی۔ ماموں کو کبھی ان تصویروں پر شک نہیں ہوا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کا دل بے چین رہنے لگا تھا اور اسے چچی کی باتوں میں جھوٹ کی بو آنے لگی تھی، کیونکہ چچی کبھی بھی فاطمہ کی اس سے فون پر سیدھے منہ بات نہیں کرواتی تھی اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فون کاٹ دیتی تھی۔ کبھی وہ کہتی کہ فاطمہ سو رہی ہے، کبھی کہتی کہ وہ سکول گئی ہوئی ہے اور کبھی کہتی کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ماموں کی یہ بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اسے راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی تھی۔ اسے خواب میں اپنی مرحوم بہن روتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، اسی لیے اس نے اپنا سارا کام چھوڑ کر اچانک پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور ایئرپورٹ سے سیدھا اس گھر میں قدم رکھا جہاں اس نے اپنی معصوم بھانجی کو ایک ادنا نوکرانی سے بھی بدتر حالت میں مشقت کرتے اور ظلم سہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ چچی جو کچھ دیر پہلے تک ایک ظالم بے رحم اور شفاق عورت بنی ہوئی تھی اور جس کا بھاری ہاتھ فاطمہ کے معصوم چہرے پر پڑنے ہی والا تھا، اب اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر بالکل پتھر کی مورتی بن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے پھول گئے تھے اور چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح پہچان چکی تھی کہ یہ فاطمہ کا وہی سگا ماموں ہے جسے وہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل جھوٹ بول کر اور فریب دے کر بے وقوف بنا رہی تھی اور ہر مہینے فاطمہ کی بہترین پرورش اور اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہزاروں ڈالر منگوا رہی تھی۔ چچی کو اب اپنا سارا گھناؤنا کھیل ختم ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا اور اس کے دماغ میں سیں سیں ہونے لگی تھی۔ اسے وہ سارے پیسے یاد آنے لگے جو اس نے ماموں سے فاطمہ کے نام پر منگوائے تھے اور پھر ان پیسوں سے اپنے لیے مہنگے کپڑے، زیورات اور گاڑیاں خریدی تھیں۔ اس نے اس یتیم بچی کا حق مار کر اپنا بینک بیلنس بڑھایا تھا اور اب اس کا وہ سارا کالا چٹھا اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ ماموں نے اپنی غضبناک اور شعلے اگلتی ہوئی تیز نظریں چچی کے چہرے پر گاڑ دیں اور اس کی آنکھوں میں موجود شدید نفرت اور بے پناہ حقارت نے چچی کے وجود کو اندر تک جلا کر رکھ دیا۔ ماموں نے انتہائی کڑکدار اور گرجدار آواز میں بولنا شروع کیا اور اس کی بھاری آواز اس بڑے سے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس نے چچی کو اس کی ساری اصلیت اور اوقات یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل اس کے ساتھ اور اس معصوم یتیم بچی کے ساتھ کتنا بڑا اور شرمناک دھوکہ کر رہی ہے۔ ماموں اسے اونچی آواز میں بتا رہا تھا کہ کس طرح وہ ہر مہینے پابندی کے ساتھ فاطمہ کی اعلیٰ تعلیم، اس کے بہترین کپڑوں، اس کے شاندار کھانوں اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم بھیجتا تھا کہ اس سے پورا گھر بڑی آسانی اور عیش و آرام سے پل سکتا تھا۔ اس نے چاچی کو وہ تمام تصویریں یاد دلائیں جو وہ اسے بھیجتی تھی اور ان میں کیے گئے تمام جھوٹے وعدے گنوائے جو وہ فون پر بڑی ڈٹھائی سے کیا کرتی تھی۔ ماموں کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کی آواز سن کر گھر کے باقی ملازم بھی ڈر کے مارے اپنے اپنے کمروں میں چھپ گئے تھے۔
ماموں نے چچی کو بتایا کہ وہ کس طرح پردیس میں اپنی بھانجی کی یاد میں تڑپتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے اپنی ساری کمائی لٹا دیتا تھا، لیکن چچی نے اس کے اعتماد اور اس کی بہن کی امانت کا جو خون کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ چچی اب اپنے بھیانک انجام کے خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ مکمل خشک ہو چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ماموں کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور جھوٹی کہانیاں بنانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی کہ حالات بہت خراب تھے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ فاطمہ خود کام کرنا چاہتی تھی اور اسے گھر کے کاموں کا بہت شوق تھا۔ اس نے مزید جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ اس نے فاطمہ کو کبھی نہیں مارا اور وہ گلاس بھی فاطمہ نے جان بوجھ کر توڑا تھا، لیکن ماموں نے انتہائی نفرت اور غصے سے اس سے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا اور اسے سختی سے خبردار کیا کہ وہ اپنے ناپاک اور گندے ہاتھوں سے اسے یا فاطمہ کو چھونے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کرے۔ ماموں نے اسے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اس کا یہ گھناؤنا کھیل اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور اب اس کی کوئی بھی جھوٹی کہانی یا مگر مچھ کے آنسو اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس نے چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ اس نے ایک یتیم بچی کا حق مار کر اس کا پیسہ کھا کر اور اس پر ظلم کر کے جو سنگین گناہ کیا ہے اس کی کڑی سزا اسے اب اسی دنیا میں بھگتنی پڑے گی۔ ماموں نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ وہ اسی وقت اپنے وکیل اور اعلیٰ پولیس افسران کو بلا کر چچی پر فراڈ، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت اور ایک معصوم بچی پر جسمانی اور ذہنی تشدد کرنے کا سنگین مقدمہ درج کروائے گا اور اسے اس وقت تک سکون کی نیند نہیں آئے گی جب تک وہ چچی کو ہتھکڑیاں لگوا کر جیل کی اندھیری اور بدبودار کوٹھڑی میں نہ پھینک دے۔ ماموں نے اسے یہ بھی دھمکی دی کہ وہ اس کے سارے بینک اکاؤنٹ منجمد کروا دے گا اور اس گھر کو بھی بیچ کر فاطمہ کے نام کر دے گا تاکہ چچی کو سڑک پر رلنے اور بھیک مانگنے پر مجبور کر سکے۔ چچی یہ سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور زمین پر گر کر گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگی۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ماموں کے جوتے پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اسے خدا کے واسطے دے رہی تھی کہ اس کی عزت معاشرے میں اور رشتہ داروں میں ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گی اور وہ بالکل برباد ہو جائے گی۔ وہ واسطے دے رہی تھی کہ اس کا بڑھاپا خراب نہ کیا جائے اور اسے ایک آخری موقع دے دیا جائے تاکہ وہ فاطمہ کو اپنی سگی بیٹی بنا کر رکھ سکے، لیکن ماموں کے دل میں اس پتھر دل اور لالچی عورت کے لیے کوئی رحم یا ہمدردی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، جس نے ایک چھوٹی سی معصوم بچی کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا اور اسے روٹی کے ایک ایک سوکھے نوالے کے لیے ترسایا تھا۔ ماموں نے اسے کہا کہ جب وہ اس بچی پر ظلم کر رہی تھی تب اسے خدا کا خوف کیوں نہیں آیا، اور اب جب اس کے اپنے اعمال اس کے سامنے آ گئے ہیں تو وہ کس منہ سے معافی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ جب فاطمہ صبح سے رات تک اس ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کام کرتی تھی اور بھوک سے پھڑپھڑاتی تھی تب چچی کی ممتا کہاں مر گئی تھی، اور جب وہ اس معصوم پر اپنا ظالم ہاتھ اٹھاتی تھی تب اس کے دل میں کوئی درد کیوں نہیں اٹھتا تھا۔ چچی کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس منہ چھپا کر رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ فاطمہ ابھی تک ماموں کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا رکھوالا اور فرشتہ بن کر اس کا ماموں اسے اس عذاب سے نکالنے آ گیا ہے۔
اس کی سسکیاں اور ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور وہ اپنے ماموں کے گرم کوٹ کو اپنے چھوٹے چھوٹے اور زخمی ہاتھوں سے بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ چھوڑا تو یہ سب ایک حسین خواب ثابت ہوگا، اور وہ جاگ کر دوبارہ اسی اندھیرے کچن اور چچی کے وحشیانہ ظلم میں پہنچ جائے گی۔ وہ بار بار ماموں کے کوٹ کو سونگھ رہی تھی، جس میں سے اسے اپنے پیاروں کی اور ایک محفوظ پناہ گاہ کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے مرے ہوئے ماں باپ آج دوبارہ زندہ ہو کر اس کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ ماموں نے اپنے نرم اور گرم ہاتھوں سے فاطمہ کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بہت پیار کیا۔ اس نے فاطمہ کو یقین دلایا کہ اب اس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، کوئی تکلیف اور کوئی مشقت نہیں آئے گی، اور وہ اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ لے جائے گا، جہاں وہ ایک شہزادیوں جیسی پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی گزارے گی، جہاں اسے صرف پیار اور محبت ملے گی، اور اسے کبھی کوئی ڈانٹ یا تانا نہیں سننا پڑے گا۔ ماموں نے اسے بتایا کہ اس نے وہاں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت سا کمرہ تیار کروا رکھا ہے، جس میں بے شمار کھلونے اور کتابیں ہیں، اور اب وہ اسکول جائے گی، نئے دوست بنائے گی، اور اپنی مرضی سے جو چاہے گی وہ کھائے گی اور پہنے گی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اب ایک انجانی سی چمک اور امید کی کرن بھی جاگ اٹھی تھی، اور اس نے اپنے ماموں کے سینے میں اپنا چہرہ مزید چھپا لیا۔ ماموں نے حقارت بھری اور غصیلی نظروں سے اس پورے گھر، ٹوٹے ہوئے گلاس کے بکھرے ٹکڑوں اور زمین پر بیٹھی روتی ہوئی چچی کو آخری بار دیکھا، اور بغیر کوئی پرانا سامان یا کپڑے لیے فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کمرے سے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ چچی پیچھے سے اونچی آواز میں روتی ہوئی اور چیختی ہوئی انہیں روکنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہی تھی، اور زمین پر لوٹ پھوٹ ہو کر دہائیاں دے رہی تھی، لیکن ماموں نے ایک بار بھی مڑ کر اس ظالم اور مکار عورت کی طرف نہیں دیکھا، جو اب اپنے برے انجام کے خوف سے پاگل ہو رہی تھی اور اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ ماموں نے فاطمہ کو بڑے پیار اور انتہائی احتیاط سے اس شاندار اور بڑے کالی گاڑی کی پچھلی نرم سیٹ پر بٹھایا اور اس کے ننگے پیروں پر اپنا گرم کوٹ ڈال دیا تاکہ اسے مزید سردی نہ لگے، اور پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے گاڑی کی نرم اور آرام دہ سیٹ پر بیٹھ کر ایک گہری سانس لی اور کھڑکی کے شیشے سے باہر اس گھر کو آخری بار دیکھا، جو اس کے لیے ایک بھیانک قید خانے سے کم نہیں تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے تلخ ترین اور اذیت ناک دن گزارے تھے، اور جہاں اس کے آنسوؤں کی کوئی قیمت ہی نہ تھی۔ گاڑی کا طاقتور انجن سٹارٹ ہوا، اور ایک لمحے میں وہ کالی گاڑی اس منحوس گھر اور چچی کی چیخ و پکار کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اس لمبی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ گئی، جو فاطمہ کو اس کی نئی پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی کی طرف لے جا رہی تھی، جہاں اس کا ایک روشن اور خوبصورت مستقبل اس کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اور اس طرح چچی کا بھیانک راز اور اس کا سارا جھوٹ ہمیشہ کے لیے فاش ہو گیا، اور یتیم فاطمہ کو اپنے اس ظالمانہ ماحول سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی، اور وہ اپنے ماموں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اس اندھیرے گھر سے بہت دور نکل گئی، جہاں کوئی دکھ اور کوئی تکلیف اس کا راستہ نہیں روک سکتی تھی، اور اس نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ ظلم اور فریب کی عمارت چاہے کتنی ہی اونچی اور مضبوط کیوں نہ ہو،
وہ ایک نہ ایک دن سچائی کی طاقتور ٹھوکر سے ضرور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ یتیموں اور بے سہاروں کے مال پر قبضہ کرنا اور ان پر ظلم ڈھانا ایسا سنگین اور ناقابل معافی گناہ ہے جس کی سزا انسان کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ذلت اور رسوائی کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ چچی نے اپنے لالچ اور خود غرضی میں اندھی ہو کر ایک معصوم اور بے آسرا بچی کی زندگی کو جہنم بنا دیا اور مکاری سے اس کا حق مارتی رہی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ مظلوم کی خاموش آہیں اور آنسو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب قدرت اپنا انصاف کرتی ہے تو بڑے بڑے ظالموں کا غرور مٹی میں مل جاتا ہے اور ان کی ساری چالاکیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امانت میں خیانت اور یتیم پر ظلم کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے، اور سچائی کا سورج بالآخر تمام اندھیروں کو چیر کر نکل آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ غریبوں اور بے سہاروں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ ان کی دعائیں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہیں، جبکہ ان کی بد دعا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔